حسین چلتے چلتے دربار ولید کے دروازے پہ آئے. ولید کے دربار کے دروازے پہ آنا تھا. بنی ہاشم کو حسین نے کہا تم رکو. بلایا مجھ اکیلے کو ہے. مقصد اس پہ خوف طاری کرنا نہیں, مقصد اس کی بات سننا ہے. بنی ہاشم کو جب حسین کریم نے کہہ دیا رک جاؤ, حکم امام اطاعت واجب. جب حسین چلنے لگے حسین کو اپنے قدم بوجھل محسوس ہوئے. حسین نے قدموں کی طرف دیکھا, عباس کا ہاتھ قدموں پہ تھا. رو کے آہستہ سے کہتا تجھے تیری ماں کا واسطہ مجھے ساتھ لے جا. حسین رو کے کہا عباس جب میں نے اکبر کو روک دیا, جب میں نے سجاد کو روک دیا, عباس تو کیوں نہیں رک رہا؟ عباس کے دونوں ہاتھ قدموں پہ تھے. رو کے کہتا مولا جب تو سر پہ امامہ باندھ رہا تھا علی کی بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے گھر کے دروازے پہ لے جا کے کہتی عباس دربار میں میرے حسین کو اکیلا نہ جانے دینا. میں کیا کروں, بہن کا حکم مانوں یا بھائی کا حکم مانوں؟ حسین رو کے کہتے آدھی کا جانے میں جانوں. عباس روک. عباس رو کے کہتا مولا اگر کچھ ہو گیا میں ماں کو جواب کیا دوں؟ حسین رو کہتے میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے ان کی نیت پہ ہلکا سا بھی شک ہوا عباس میں نعرہ تکبیر بلند کروں. دربار کا دروازہ خیبر کے دروازے سے وزنی نہیں ہے. حسین نے تسلی دی کہ اگر کچھ ہوا عباس میں تجھے بلاؤں گا. حسین دربار میں داخل ہوئے. رات ڈھل چکی تھی. 300 کے لگ بھگ کتابیں کہتی ہیں کہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے, ملاؤں تخت پہ بیٹھا. احترام حسین نے اپنی جگہ سے اٹھا, حسین کو بیٹھنے کے لیے کرسی دی. حسین نے کہا نہیں بیٹھنا نہیں چاہتا, مجھے بتاؤ رات کے اس پہر میں کیوں بلایا؟ کیا لگا حاکم شام مر گیا, اس کا بیٹا یزید تخت پہ آ گیا ہے. شام اور کوفہ کی اکثریت نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے. بصرہ کا گورنر جا چکا ہے, جگہ جگہ سے لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کی بیعت کریں, اس لیے اس نے ایک خط آپ کے نام لکھا ہے. یہ کہہ کے اس نے خط حسین ابن علی کے کہا. مولا حسین نے خط پکڑا, خط پکڑنے کے کہا یہ خط بھیجنے کا طریقہ نہیں. قاصد میرے دروازے پہ آتا, میں خط وصول کرتا, جواب دے دیتا. اس نے خط تجھے کیوں دیا؟ ولید نے کہا حسین خط معمولی نہیں, یہ سرکاری حکم ہے, اس لیے دربار میں بلایا ہے کہ اس نے صرف آپ کے نام خط نہیں لکھا, خط کی پچھلی طرف ایک تحریر میرے نام کی ہے, آپ کو پیغام دیا ہے, مجھے اس نے حکم دیا. حسین نے کہا پیغام کیا اور حکم کیا؟ اس نے کہا پیغام ہے کہ حسین میری بیعت کرے اور مجھے حکم ہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو سر تن سے جدا کر. میں محمد کے بیٹے کے لہو سے اپنی تلوار کو رنگین نہیں کرنا چاہتا. یزید یہ سمجھتا ہے کہ تیرا قتل آسان ہے, میں جانتا ہوں تیرا قتل مشکل ہے. جب اس نے کہا نا کہ اس نے کہا ہے کہ حسین کا سر تن سے جدا کرنا, حسین نے آنکھوں میں ڈال لی آنکھیں. حسین دیکھیں گا تجھے خبر ہے کہ دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ اگر میری زبان سے نعرہ تکبیر تکبیر کی رے مکمل نہیں ہوئی تھی یا ولید کے دربار کا دروازہ باب خیبر کی طرح ہوا میں اڑنا شروع ہوا. علی کا شیر بیٹا عباس اس جلال سے اندر داخل ہوا. حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, عباس کو روکتے روکتے امامت کو 4 قدم پیچھے جانا پڑا. حسین رو کے کہتے عباس میں امام بن کے کہہ رہا رک جا.